بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا مقرر فرمایا تھا، اور ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے جمعے والے دن جب سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اسلامی لحاظ سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دن ان کی عبادت کا تھا، جیسے ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عبادت کا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کیا تھا، منع تھا ان کے لیے مچھلیوں کے شکار کرنا۔ اب ان لوگوں نے کچھ عرصہ تو اس پر عمل کیا، لیکن طبیعت میں چونکہ سرکشی تھی، طبیعتوں میں بغاوت تھی، صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے حیلہ یہ کیا کہ رات کو، ہفتے کی رات کو ہی انہوں نے وہ دریاؤں کے یا سمندروں کے جہاں مچھلیاں ہوتی قریب قریب حوض بنا دیے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دی دریا اور سمندر سے، کہ رات کو مچھلیاں وہ سمندر سے یا دریا سے ان نالیوں کے ذریعے حوضوں میں آ جاتی اور وہ آگے سے بند کر دیتے۔ تو جب ہفتے کا دن گزر جاتا، اگلے دن جو ہے وہ اس سے پھر مچھلیاں وہ پکڑ لیتے حوضوں سے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا۔ جو ان کے نوجوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے، جو ان کے بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے، اور یہ 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد یہ تمام کے تمام مر گئے اور ان کی آگے کوئی نسل نہیں چل سکی۔ یہ جو بعض مغربی ممالک کے اندر مشہور ہے، اور بعض فلسفیوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے 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 انسان بن گیا، اور یہ جو ہے بندر انہی کی نسل سے ہیں، یہ خنزیر انہی کی نسل سے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ صرف 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ کی طرف سے موت طاری ہو گئی، ان کی آگے کوئی نسل نہیں چل سکی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنی عبادت کے دن اللہ کے ایک حکم کو توڑا۔ جو چیز اللہ نے ان کے لیے حرام کی تھی اس کا انہوں نے ارتکاب کیا، تو وہ کیا بن گئے؟ بندر اور خنزیر۔ ہم مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے جمعے کا، اور مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی جب اذان اول آ جائے، اس وقت سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک جمعے کی نماز کا، اس وقت تک ہر قسم کی خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد اگر کوئی نکاح بھی کرے گا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا، حرام کا ارتکاب کریں گے۔ اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کے 2 رکوع میں 58 پارے میں واضح طور پر دیا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ
کہ جب تمہیں نماز کی طرف، یہاں نماز سے مراد جمعے کی نماز ہے، بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم۔ اب ہم غور و فکر کر لیں کہ اس وقت کیا ہم یہ حرام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اذان اول کے بعد خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں، چیزیں بیچی بھی جا رہی ہیں، خریدی بھی جا رہی ہیں، تو اب اس کا اثر کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ پہلی امتوں کی طرح ہم پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کے اثرات ضرور ہوں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہم شکل و صورت کے اعتبار سے بظاہر ہمارا ڈھانچہ انسانوں والا ہے، ہمارے اندر کی صفات، اندر کے اخلاقیات وہ بندر اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر بن چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اب خنزیر کے اندر، بندر کے اندر ایک صفت نمایاں کیا ہے؟ چھینا جھپٹی، دوسروں کی چیز چھیننا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آج دیکھیے گا ہم میں سے ہر ایک اس کام پہ لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا؟ دوسروں کی چیزیں چھیننے کے چکروں میں لگا ہوا ہے، دوسروں کی چیزیں چھیننوں کے چکروں میں لگا ہوا ہے کہ وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اس سے بھی آ جائے، اس سے بھی آ جائے۔ یہ وہی صفت ہمارے اندر منتقل ہے۔ خنزیر کے اندر نمایاں صفت ہے بے حیائی کی، تو کیا وہ ہمارے اندر بے حیائی عام نہیں ہو چکی؟ زناکاری عام نہیں ہو چکی؟ اللہ کی یہ فحاشی، عریانی یہ عام نہیں ہو چکی؟ حیا آج زندگیوں سے رخصت نہیں ہو چکا؟ تو یہ صفات اندرونی طور پر، کہتے ہیں کوئی اللہ والے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے، ان کا خادم یا مرید بھی ساتھ تھا، تو انہوں نے اپنے جو ہے وہ ٹوپی آنکھوں کے آگے کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا حضرت بازار میں چل رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہیں ٹھوکر لگ جائے گی، کسی میں لگ جائیں گے، آپ نے اپنی ٹوپی یا پگڑی کا کپڑا جو ہے وہ آنکھوں کے آگے کیوں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پر رکھی۔ اب جو اس نے دیکھا، تو وہ کوئی اللہ والے تھے، صاحب کشف تھے، اب جو دیکھا تو جو بازار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندر نظر آ رہا ہے، کوئی خنزیر نظر آ رہا ہے، کوئی کتا نظر آ رہا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے، تو فوراً جو ہے وہ ٹوپی اتار کر اس بزرگ کے سر پہ رکھ دی۔ فرمایا مجھ سے تو یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہی ماجرا ہے کہ بظاہر تمہیں یہ بیٹھے ہوئے انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن جن جانوروں کو آپ نے دیکھا ہے دراصل ان کے اندر ان کی صفات منتقل ہے، اندر سے یہ وہی بن چکے ہیں۔ تو آج ہماری صورتحال کچھ یوں ہی ہے۔ ہم نے 2 گھنٹے کے لیے اللہ کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا، اللہ نے ہمارے اندرونی سسٹم کو ہی تبدیل کیا ہوا ہے، ہمارے اخلاقیات ہی بگڑ چکے ہیں۔ آج اخلاقیات کا بگاڑ اس قدر آ گیا ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو کوئی نقصان ہی نہیں سمجھ رہے، اس کو کوئی نقصان ہی۔ آنکھوں سے حیا ختم ہو گیا، زبان سے جو ہے وہ شائستگی ختم ہو گئی، اچھی بات جو کلمہ زبان سے نکلتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو اچھا کلمہ کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب ہماری زبانوں پہ اچھے کلمے تو کہاں آتے ہیں؟ گالیاں ہوں گی، یا دوسروں کے لیے لعن طعن ہوگا، یا دوسروں کی غیبت ہوگی، یا دوسروں کے لیے بہتان تراشی ہوتی رہتی ہے سارا دن۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آخر اس کے اثرات تو پہنے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں نا جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی زبان سے نکلا کرتا ہے۔ رابعہ بصریہ کی مجلس میں ایک آدمی دنیا کی برائی بیان کرنے لگا کہ دنیا کی ایسی مذمت، ایسی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ فرمایا اس کو میری مجلس سے اٹھا دو۔ اس نے کہا حضرت وہ تو دنیا کی برائی تو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اصل میں اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، یہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔
اب میرے سامنے دنیا کی تعریف تو کر نہیں سکتا، تو اس نے وہ برائی کی صورت میں اس کی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تو جو کچھ اندر ہوتا ہے نا ہماری زبانوں پر وہی کچھ آتا ہے۔ تو آج ہم میں سے ہر آدمی اس بات پر غور و فکر کر لے کہ ہماری زبانوں سے کیا نکل رہا ہے، ہمارا رویہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا برتاؤ دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ تمام کی تمام وہ صفاتیں جو جانوروں کے اندر ہیں آج ہمارے اندر منتقل ہے۔ کیوں ہے؟ کہ حرام کا ارتکاب کیا، اللہ کے احکامات کو توڑا ہے۔ تو فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن جو مقرر کیا تھا سو انہی پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی